سب اپنے اپنے کمروں میں تھے مگر منیہا کو کالج کا کافی کام کرنا تھا۔ فراز اپنی نئی گاڑی کے ساتھ بہت مصروف تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑتی احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر لاؤنج میں آ گئی۔ تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے کتنا کام کرنا تھا۔ حد ہے، ایک ہفتے ہی میں پاگل ہو گئی ہوں، کیسے مینج کروں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس سے تو بہتر ہے جاب چھوڑ دوں۔ دل عیاشی پہ آمادہ تھا۔ پھر شاید وہ عیاشی کرنے کا سوچ بھی لیتی مگر دماغ کو دل کا یہ خیال زیادہ نہ بھایا۔ منیہا بی بی، یہ تمہاری جاب ہی ہے کہ جس کی وجہ سے تم بزی رہتی ہو، کچھ وقت مل جاتا ہے، ورنہ گھر میں رہ کر تو تم پاگل ہو جاؤ گی۔ کیا تم جلال کو اس حالت میں سارا دن دیکھ سکو گی؟ وہ بات جس سے وہ پچھلے ایک ہفتے سے نظریں چرا رہی تھی، آخر اس کے دماغ نے اس کے سامنے رکھ ہی دی۔ منیہا بی بی، شکر کرو خدا کا، یہ جاب بھی تمہارے لیے ایک نعمت ہے۔ خود کو ملامت کر کے وہ کام کی طرف متوجہ ہونے کے جتن کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ اس کا دن ماں کے بغیر کٹ جاتا تھا۔ شام کو اسے ماں کا خیال آ جاتا تھا۔ ماما، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے اسے ڈھونڈ کر وہیں آ چکا تھا۔ اس نے جوش سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اپنے ہاتھ سامنے کیے۔ ارے یہ بابا گہ ہے، کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ کمرے سے جلال کا موبائل اٹھا لایا تھا، اب فاتحانہ انداز میں منیہا کو دکھا رہا تھا۔ کیوں؟ منیہا کے اس رد عمل پر اس نے ناپسندیدگی سے منہ بنایا۔ فراز، بابا بہت ڈانٹیں گے، جاؤ شاباش رکھ کر آؤ۔ کبھی منیہا کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ جلال کا موبائل بنا اجازت کے دیکھتی۔ وہ تو چارج پر بھی تب لگاتی تھی جب وہ کہتا تھا، ورنہ کبھی اتنی بھی جرأت نہیں کی تھی، نہیں نا؟ وہ اپنی اس کامیابی کو یوں ڈر کر خواب نہ کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اب تو کوئی اسے موبائل بھی نہیں دیتا تھا۔ بڑے دنوں بعد اس کے ہاتھ لگا تھا۔ فراز رکھ کر آؤ، جاؤ میری جان، اسے سمجھا کر کہتی۔ وہ پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ ماما، بابا کا فون نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد فراز کی پرجوش سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تو اسے بھول ہی بیٹھی تھی۔ ارے کدھر گیا؟ رکھائے ہو؟ نہیں ہے۔ ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا کر ماں کو یقین دلایا تھا۔ کدھر رکھ کر آئے ہو؟ منیہا نے کام کاج چھوڑ کر ادھر ادھر موبائل دیکھا۔ مبادا کہیں وہ جلال کا موبائل ادھر ادھر ہی نہ رکھ دے۔ نہیں ہے بابا کا فون، نہیں ہے۔ اس نے اپنا بیان قائم رکھا۔ منیہا نے پیپرز اٹھا کر آگے پیچھے کیے مگر فون کہیں نہیں تھا، اور فراز چمکتی آنکھیں اس پر جمائے کھڑا تھا۔ فراز ادھر آؤ۔ منیہا نے دونوں بازوں سے اٹھا کر اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کی اور شرٹ کے نیچے چھپایا گیا موبائل دھڑام سے نیچے گر گیا تھا۔ او میرے اللہ، یہ کیا کر دیا؟ منیہا کی آنکھوں میں شدید وحشت تھی۔ وہ ششدر سی زمین پر پڑے اس قیمتی موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بلال بھائی جو کچن میں تھے بھاگے بھاگے آئے تھے۔ اوہ کیا ہوا؟ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ جلال کا فون۔ منیہا کا شوق کم ہوا تو اس نے موبائل کو نیچے جھک کر اٹھایا۔ او مائی گاڈ! ان کے چہرے پہ حیرت تھی اور منہ کھل گیا تھا۔ پھر انہوں نے دونوں ماں بیٹے کو حیرت زدہ اور خوفزدہ دیکھا تو قہقہہ لگا کر ہنسے۔ چلو جی، اچھا ہوا جلال صاحب کا فون اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بہت دنوں سے میں کہہ رہا تھا مجھے دے دو، مگر اس نے نہیں دیا۔ وہ جان بوجھ کر خوشگوار لہجے میں بولے تھے مگر بجائے ریلیکس ہونے کے منیہا کو مزید فکر ہونے لگی۔ جلال تو بہت ٹچی ہوتا تھا اپنے فون کے بارے میں۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اب جلال صاحب۔ پچھلے دنوں فارس کے ہاتھ سے گر گیا تھا تو بڑا اوور ریئیکٹ کیا تھا اس نے، اب فراز صاحب کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ موبائل اب ان کے ہاتھ میں تھا۔ منیہا کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ اچھا خاصا قیمتی موبائل تھا۔
پہلے منیہا کے فون کی وفات کا ذمہ دار بھی فراز ہی تھا۔ اب نہ جانے کیا کرتا جلال۔ اف، یہ کیا کر دیا ہے فراز آپ نے؟ اسے سارا کام بھول چکا تھا، اور جلال بھی باہر سے مسلسل قہقہوں کی آواز سن کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ آئیں آئیں جناب، بلال بھائی نے خوش آمدید کہا، جبکہ فراز اسے دیکھتے ہی منیہا کی گود میں گھس گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں ماما، فراز نے اپنا چہرہ منیہا کے سینے میں چھپا لیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اسے سختی سے پکڑ رکھا تھا، جبکہ منیہا کی شکل بھی دیکھنے لائق تھی۔ فراز اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ فراز کو کیا ہوا؟ اس کی توجہ ڈرامے کرتے بیٹے پر سب سے پہلے پڑی تھی۔ فراز نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بلال نے شرارت سے ماں کی گود میں منہ چھپائے اس ڈرے ہوئے شریر کو دیکھا جو باپ کا سامنا نہ کرنا چاہتا تھا اور چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماما، وہ احتجاجی انداز میں گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ فون کدھر ہے تمہارا؟ میرا فون؟ پتہ نہیں کیوں اسے کچھ عجیب ہونے کا احساس ہوا تو ان دونوں کو سوالیہ دیکھا۔ منیہا بہت سنجیدہ تھی۔ تمہارا فون اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ بلال نے بغور جلال کو دیکھا جو کچھ حیران ہوا، پھر اسے کچھ سمجھ آئی تو فراز کو دیکھا۔ تو یہ اس لیے چھپا ہوا ہے؟ فراز ادھر آؤ۔ اس کا انداز غیر سنجیدہ تھا۔ منیہا نے بے یقینی سے اس کا رد عمل دیکھا۔ نہیں، وہ چور نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ فراز، منیہا نے سرگوشیانہ اسے پکارا تھا۔ نہیں ماما۔ منیہا نے اسے سیدھا کر کے گود میں بٹھایا۔ اب اس نے چہرہ چھپانے کے لیے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے تھے اور انگلیوں کے درمیان وقفے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ نہیں چاہتا کہ جلال اسے ڈانٹے۔ منیہا نے سمجھ کر ٹھنڈا سانس لیا۔ ادھر تو آؤ۔ جلال نے کچھ ہنس کر اسے اپنے پاس بلایا، مگر وہ اس ہنسی کو بھی ٹریپ سمجھ رہا تھا۔ جلال بابا کو سوری بولے۔ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ منیہا نے کچھ سخت انداز میں اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ اپنے ڈراموں کے برعکس وہ ڈرا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ چلے سوری بولے۔ کیوں لے کر آئے آپ ان کا فون بغیر پوچھے؟ منیہا کو خجالت ہو رہی تھی۔ خواہ جلال بیزار ہوتا۔ میں نے نہیں کیا ماما۔ وہ اب ذمہ داری لینے سے انکاری ہو رہا تھا۔ منیہا کو لگا وہ اس پر ذمہ داری ڈال دے گا۔ اٹھایا تو منیہا نے ہی تھا۔ فراز سے ہر بات کی امید کی جا سکتی تھی۔ چلو بھائی، اب بولو تم۔ دوسرے کے بچوں کو تو تم بڑی باتیں سناتے تھے۔ بلال نے صورتحال کا مزہ لیا۔ منیہا کو یہ خوشگوار جملہ بھی برا لگا تھا، اسی لیے اس نے فراز کو سیدھا کیا۔ تو کس نے کیا ہے؟ فراز، سیدھے ہو کر بیٹھو اور سوری بولو۔ وہ اب منہ بنا کر جلال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوری نہیں کہنا چاہتا تھا، اوپر سے جلال کے ہنسنے نے اس کا اعتماد بحال کر دیا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ منیہا بات کو پکڑ ہی لیتی تھی تو اس بیچارے کو منیہا کی بات ماننا ہی پڑتی۔ اچھا چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اسکرین اور پینل چینج ہو جائے گا۔ جلال نے سر و حادثہ ہوتے دیکھ کر اس کی سفارش کی۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی غلطیاں انہیں ایکسیپٹ کرنی ہیں۔ منیہا نے جلال کو دیکھے بنا جواب دیا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، بچہ ہے ابھی، بس گر گیا تو گر گیا، اب کیا جان لو گی اس کی؟ اس نے منیہا کو سمجھانا چاہا، مگر وہ تو تب بھی بیٹھی تھی۔ الٹا جلال پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیا مطلب گر گیا تو گر گیا؟ جب غلطی کی جاتی ہے تو اس غلطی کو ماننا بھی پڑتا ہے۔ اس نے جلال کی آنکھوں میں دیکھ کر ناگواری سے کہا۔ بچہ ہے ابھی منیہا۔ جلال اور وہ اب آمنے سامنے ہو چکے تھے۔ بلال کو بھی ایک دم صورتحال بدلتی دیکھ کر تشویش ہوئی۔ اچھا اٹس اوکے، انہوں نے رفع دفع کرنا چاہا۔ بھائی
اگر آج اس کو غلطیاں ماننے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو کل اسے ہی پتہ نہیں ہوگا کہ جب غلطی ہو تو اسے مان کر سوری کرنا چاہیے۔ کہہ وہ بلال کو رہی تھی اور جتا وہ جلال کو رہی تھی۔ یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ مطلب اب میں اس سے معافی مانگوں؟ جلال پر ایک دم انکشاف ہوا تھا۔ معافی مانگنے کا خیال تو اسے آیا ہی نہیں تھا، یعنی اب اسے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا پڑنی تھی۔ فراز اب معصوم بنا منہ لٹکائے ماں باپ کو لڑتا دیکھ رہا تھا۔ چلیں سوری بولیں پاپا کو، منیہا نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ وہ شدید مجبوری کی حالت میں کبھی ماں اور کبھی باپ کو دیکھتا وہیں جمع ہوا تھا۔ جائیں موبائل واپس کریں اور سوری بھی بول کر آئیں۔ اس نے فراز کو صوفے سے نیچے اتار دیا تھا۔ بلال بھائی نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ منیہا بس ٹھیک ہے، گلٹی فیل کر رہا ہے نا تو سوری بولنا ضروری تو نہیں۔ جلال نے در حقیقت اس کی رائے لینا چاہی تھی۔ اب بھلا یہ ضروری تھا کہ وہ معافی کے الفاظ ادا کرتا تو ہی سوری ایکسیپٹ کی جاتی۔ چاہے فراز۔ بلال بھائی ہنستے ہوئے کچھ خجل ہو کر چلے گئے تھے۔ اب وہ تینوں ہی لاؤنج میں موجود تھے۔ منیہا کی ڈٹائی پہ جلال اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ مطلب اب میں بھی معافی ہی مانگوں گا؟ اچھا ادھر آؤ یار۔ پھر اس نے دلہن کی طرح سہج سہج کر چلتے فراز کو دوستانہ انداز میں اپنی طرف بلایا۔ موبائل لینا ہے آپ نے؟ جلال کا بس نہیں چل رہا تھا، دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے لا کر رکھ دیتا۔ ماما دیتی نہیں۔ ماما بولتی رکھ دو۔ اس نے تو شکر کیا دنیا میں کوئی اس کے دکھ سننے والا نظر آیا تھا۔ اچھا ماما کیوں نہیں دیتی؟ ماما بولتی رکھ دو۔ ایسے کرتی ہیں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے خونخوار سا منہ بنا کر دکھا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جلال نے کہا لگا، ماما ایسے دیکھتی ہیں آپ کو؟ جلال نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا اور اس طرز سوری پر منیہا کا خون کھول رہا تھا۔ فراز نے مزید منہ لٹکا کر باپ کی ہمدردی حاصل کرنا چاہی، اور ویسے بھی آج کل اپنی ماما سب کو ایسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ پھر کنکھیوں سے منیہا کو دیکھا جو بظاہر لا تعلق بیٹھی تھی۔ فراز سوری بولیں اور ادھر آئیں۔ منیہا نے اسے گھورا جو اب پھر سے جلال کی گود میں اونتے منہ لیٹا اس کی ٹانگوں پر کونیاں جمائے لاٹ کر رہا تھا۔ جلال نے کچھ ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے فراز کو دیکھا۔ سوری بابا میں نے نہیں کیا۔ وہ بھی موضوع پر واپس آ گیا تھا۔ تو کس نے کیا ہے؟ جلال کو اس اقبال جرم پر ہنسی آنا فطری تھا۔ ماما نے کیا ہے۔ منیہا نے بے یقینی سے اس ننھے فراڈی کو دیکھا۔ ماما بولتی بابا کو دو۔ وہ پھوٹ نوٹنے کی ذمہ داری منیہا کے کہے پر ڈال رہا تھا، جیسے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، ہم نیا لے لیں گے۔ وہ پورے دل سے اسے تسلی دے رہا تھا۔ ایک پل کو اپنے الفاظ پہ حیران بھی ہوا کہ مجھے واقعی برا نہیں لگا۔ اس نے خود سے سوال کیا اور جواب حیران کن تھا۔ یار مجھے غصہ کیوں نہیں آ رہا اس ننھے سے بچے پر؟ اچھا خاصا میرا فون توڑ دیا۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا۔ بابا، فراز کی پکار نے اسے زمانہ حال میں واپس کھینچا۔ میں نہ بڑا فون لوں گا۔ سیمون کا؟ اسے کوئی نیا آئیڈیا آ گیا تھا۔ کون سا نیا؟ سیمون تو نہیں بولتے نا؟ جلال نے ساتھ ہی اسے یاد کرایا تھا۔ یاد کیا کرایا تھا؟ دوستانہ سی منت سماجت تھی۔ سیمون کا فون بڑا ہے، ٹیبلٹ۔ آنکھیں مٹکا کر کہتا وہ باپ کی نصیحت کو نظر انداز کر گیا تھا۔ آپ نے ٹیبلٹ لینا ہے؟ منیہا پٹک پٹک کر چیزیں اکٹھی کرتی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ دونوں کیسے مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جلال تو تھا ہی بے وفا۔ فراز سے اسے ایسی امید نہ تھی۔ اس کا دل شدید دکھی ہوا۔ فراز تم بتاؤ، مطلب آپ بتاؤ یہ منیہا کو کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہ نے دور تلک اس کا پیچھا کیا، اسی لیے وہ ادب آداب کا خیال نہ رکھ سکا۔ میری ماما ہے۔ اس نے باپ کی معلومات میں اضافہ کیا۔ منیہا یار بس کر دو، اس نے زیر لب کچھ بے بسی سے کہا۔ اب منیہا کا رویہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ آپ کی ماما ہے؟ اس نے فراز کی طرف توجہ دی جو اب اس کا ڈیڈ فون پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میری ماما؟ میں ماما پاس سوتا ہوں۔ یہ ایک دم اسے خیال آیا تھا کہ اسے سونے کے لیے بھی جانا تھا۔ اچھا تو آپ میرے پاس سو جاؤ نا یار، ماما کے پاس تو روز سوتے ہو نا، جلال نے اسے مشورہ دیا۔ کچھ پل وہ سوچ بچار کرنے کے بعد نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ماما پاس سوتا ہوں میں۔ فون اس کی گود میں پھینکتا بھاگنے کی تیاری میں تھا۔ عبادہ، جلال اسے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے۔ یار مجھے بھی لے چلو۔ جلال نے اسے آواز دی۔
پہلے وہ نہیں رکا، پھر وہ یکدم رک گیا تھا۔ شاید اسے احساس ہوا کہ اسے بلانے والا کوئی اور نہیں، اس کا باپ تھا۔ پھر وہ آیا، ایڑیاں اونچے کر کے اس کی ویل چیئر کے ہینڈل پکڑنے دھکیلنے کے جتن کرنے لگا۔ جلال نے محسوس کیا کوئی کام کرتے ہوئے وہ بولتا نہیں تھا، بس پوری توجہ سے کام کرتا۔ اب بھی وہ بنا کچھ کہے جان توڑ کوشش کر کے جلال کی ویل چیئر دھکیلنے کی کوشش میں تھا۔ جلال کا دل دکھی ہوا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، اس کے باوجود وہ باپ کا بوجھ بانٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے نئی سرے سے اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا تھا۔ حق تو یہ تھا کہ جلال اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا، کھلاتا، اس کو محبت دیتا، مگر وہ اس پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ فراز، آئی ایم سوری، جلال نے ہاتھ رکھ کر چیئر دروازے پر روک دی تھی۔ وہ جو خوش تھا کہ اس نے آخر ویل چیئر دھکیل ہی لی تھی، یکدم رکا۔ اس کے چہرے کی چمک میں اب سوالیہ پن تھا۔ ادھر آؤ یار۔ جلال نے اس کا بازو پکڑ کر اس نے اپنے سامنے کیا۔ وہ حیرت سے باپ کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ فراز، آئی ایم سوری یار۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، مگر آنسو اس کے چہرے پر بہتے جا رہے تھے۔ فراز اپنی جگہ ششدر تھا۔ بابا، وہ ڈر چکا تھا۔ یار میں تمہارا بھی مجرم ہوں، میں نے منیہا کے ساتھ بھی زیادتی کی اور تمہارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ میری ماما ہے۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق اسے تسلی دینے والے انداز میں بولا۔ جلال اس ننھے سے انداز پر اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ دھوپ میں بارش جیسا موسم تھا۔ فراز کے چہرے پر بھی محتاط سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں جانتا ہوں یار تیری ماں ہے وہ، مگر میں اچھا باپ بھی نہیں بن سکا۔ اسے شدید پچھتاوا ہونے لگا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اور وہ بچہ تھا جس کی جان لینے کے در پہ تھا وہ، اور آج وہ بالکل ننھا سا بچہ اس کا بوجھ دھکیل رہا تھا۔ فراز، میں کیسے معافی مانگوں اور کیسے اپنی زیادتی کا مداوع کروں؟ جلال نے اسے دونوں بازوؤں کی طاقت لگا کر باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ حیران سا، سمجھدار بھی تھا، بغور باپ کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ یار I am really in love with you. I have fallen in love with you. وہ اس کا منہ چوم رہا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جب اس نے ایک نئے عجیب سے جذبے کے تحت اس بچے کو اٹھایا تھا، اور اس کا منہ چومنا سب غیر ارادی تھا اور یہ سب توڑ دینے والا تھا۔ وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ منیہا سے محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ منیہا بھی اسی طرح اس سے محبت کرے، لیکن منیہا کی محبت بھی ایسے ہی اچانک اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی، غیر ارادی اور خود سر قسم کی۔ لیکن اب فراز کو ملنے کے بعد وہ عجیب سے احساسات کا شکار تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ احساس بہت جان لیوا تھا، کتنا غیر مشروط سا پیار تھا اس کا۔ وہ جلال کو غیر محسوس طور پر بھی احساس دلاتا تھا کہ وہ کتنا خاص ہے، اور منیہا کے ساتھ اس کا خصوصی لگاؤ، پیار اور طوفانی قسم کی اٹیچمنٹ دیکھ کر تو جلال کو مزید احساس ضیاء گھیر لیتا۔ وہ خود کو الزام دینے لگتا، ماما پاس چلے نا۔ کچھ دیر وہ سانس روکے اس کی باہوں میں دبا، اس کے سینے سے لگا رہا تھا، پھر جیسے وہ گھبرا گیا، جلال نے اسے چھوڑ دیا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ جلال نے جلدی سے اپنا چہرہ رگڑا۔ منیہا کچھ حیران ہوتی رک گئی۔ ماما، مجھے اٹھا لو۔ فراز اسے دیکھ کر اس کی ٹانگیں پکڑ چکا تھا۔ وہ کشمگی نظروں سے اسے گھورتی اٹھا چکی تھی۔ یاد آ گئی ماں کی۔ وہ مڑ گئی تھی۔ جلال اسے رویا رویا سا لگا تھا، مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ماما، میں نے بلو شرٹ پہننی ہے۔ نائٹ سوٹ اسے پسند نہیں آتا تھا، اسے روز کوئی نہ کوئی نئی شرٹ پہننی ہوتی تھی۔ یہی پہن لیں، یہ زیادہ اچھی ہے۔ منیہا نے اسے پہنانا چاہی، مگر وہ بھاگ نکلا۔ فراز، کیا ہوا ہے؟ منیہا کو ویسے ہی ڈپریشن کا دورہ پڑنے والا تھا، اسی لیے اس کو غصہ آنے لگا۔ میں نے وہ والی پہننی ہے۔ کون سی؟ منیہا نے اس کے ہاتھ سے لیے گئے اشارے کی جانب دیکھا۔ بابا کی کچھ شرما کر بولا، آپ اپنی پہنیں اور سو جائیں۔ نہیں۔ وہ باپ کی ویل چیئر کے قریب چلا گیا تھا۔ منیہا وہیں رک گئی۔ جلال اب اسے یقیناً سپورٹ کرنے والا تھا۔ اوکے، میں بات نہیں کر رہی آپ سے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، ہاتھ میں موجود شرٹ وہیں صوفے پر رکھی اور خود بستر پر جا کر دراز ہو گئی۔ ادھر آؤ، میں پہنا دیتا ہوں آپ کو۔ جلال نے اپنی خدمات پیش کرنا چاہی، مگر وہ سنجیدگی سے منیہا کو دیکھ رہا تھا، جو اسے بالکل نظر انداز کر رہی تھی۔ ماما، میں نہیں بات کر رہی، اس نے فراز کو دیکھے بنا کہا۔ میں بلو شرٹ لینی ہے۔ وہ اب اپنی مجبوری بتا رہا تھا۔ فراز، ادھر آئیں، یہ نئی شرٹ پہن لو۔ جلال نے اس کا منہ بنتا دیکھ کر اسے بہلانا چاہا تھا۔ نہیں، مگر اب فراز کو ماں کی فکر ہو رہی تھی۔ یار یہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا کرو، اور دوسرے شاپنگ بیگ سے میری شرٹ لے کر آؤ، ہم دونوں ایک جیسی پہنتے ہیں۔ اس نے ویل چیئر دھکیل کر اسے اپنے پاس بلایا، اور منیہا جو امید کر رہی تھی فراز اس کی ناراضگی کے خوف سے ہمیشہ کی طرح اس کی بات مان لے گا، تو وہ منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک جیسی شرٹ پہن چکے تھے اور اب آئینے میں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔